ہر واسیوں، میرے سندھ کے بہنیں اور بھائیوں، میرے پاکستانیوں، آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ کامیابی آپ کا کامیابی ہے، یہ کام کی کامیابی ہے۔ یہ ہوتا ہے نیا تھر، یہ ہوتا ہے نیا پاکستان۔ دوسرے بات کرتے ہیں آپ کا حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گڈ گورننس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیوری، اس کو ہم کہتے ہیں میگا پروجیکٹس۔ باقی سب باتیں کرتے ہیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ ساتھیوں، جیسے کہ باقی سب نے ذکر کیا، تھرکول کا کہانی ایک لمبی کہانی ہے جس کو ہم شروع کر سکتے ہیں ان 5000 مربع سرزمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت کی قبضہ سے واپس پاکستان کا سرزمین بنایا، اور آپ ہے نا کہ شہباز شریف کو بلاتے ہیں، صاف پانی میں گرفتار آشیانے میں کر لیتے ہیں، تو ہم اپنا جو ہے نا وہ قانونی حق رکھتے ہیں بیل کا، اور وہ قانونی حق استعمال کرنے میں آیا تھا۔ صاحب، اگر آپ نے نہیں کچھ کیا تو پھر آپ کے خلاف کارروائیاں کیوں کی جائیں؟ یہ سوال تو آپ کر رہی ہے، قوم بھی یہی سوال کر رہی ہے۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، میں نے کبھی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی۔ میں آج قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، حمزہ شہباز جو ہے نا وہ کئی آئیں گے کئی جائیں گے، اس ملک نے قائم رہنا ہے، لیکن آج یہ ملک کی جو معیشت سسکیاں لے رہی ہے، اکانومی آج وینٹیلیٹر پر ہے، اور آج اپنا جو ہے نا وہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ 2.9% گروتھ ریٹ ہوگا آنے والے وقتوں میں، ڈالر جو ہے وہ 35% گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ بیوروکریسی جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، نیازی صاحب خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے، بزنس مین کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ٹیکس جو کلیکشن ہے اس میں شارٹ فال جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے۔ تو میں پاکستانی قوم کو ایک سیاسی کارکن کے ناطے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج معیشت کا برا حال ہے، بیڑا غرق ہے، جب تاریخ لکھی جائے گی اس میں نیب کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا، اور یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کی عزتیں اچھالیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ نیب سیاست زدہ ہو چکا ہے اور یک طرفہ کارروائیاں کر رہا ہے، عمران نیازی کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے، اور یہ نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ 8 مہینوں میں جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، یہ اس کا شاخسانہ ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کی انٹرویو کیمرہ نے نشر کرنے سے روک دیا ہے، لیکن جنرل مشرف کو یہ اس پر اس طرح بس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ آج حمزہ شہباز یہاں پر حاضر ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ ایک ریڈی والے کو اس کے لیے دوائیوں کے لیے پیسے نہیں؟ 6 مہینے میں 100% دوائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گیس کے بل غریب آدمی اپنے گھر کے برتن بیچ کر بھی نہیں دے سکتا۔ آج اپنا جو ہے وہ مہنگائی نے غریب آدمی کی سفید پوشی ختم کر دی ہے۔ اور ایک بڑا ٹویٹ آیا تھا نیازی صاحب کا کہ اپنا جو ہے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ نیازی صاحب، آپ جب بات کرتے ہیں نا تو اللہ سے ڈرا کریں۔ آج بھی بنی گالا کے ناجائز تجاوزات، اس ریڑی والے، اس کچی چھت والے کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ نے ان کے گھر گرا دیے کہ ناجائز ہیں، لیکن آج ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں بنی گالا کے ناجائز تجاوزات۔ بہت شکریہ۔ اس قانون کے بغیر، اس ڈیولوشن کے بغیر، ان زیادہ وسائل، زیادہ ریسورسز، زیادہ حقوق کے بغیر ہم اس خواب کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ ہم تھر کول کی مائننگ پروجیکٹس کو حقیقت میں تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو وہ ایک
قسم کا اس کا بھی نتیجہ ہے کہ پروونسز کے پاس وہ ریسورسز ہے، وہ رائٹس ہے اپنے ریسورسز کے اوپر کہ وہ ان کا وہ ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں۔ دوسرا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں مساوات کا کانسیپٹ دیا، انقلاب کا کانسیپٹ دیا، سوشلزم کا کانسیپٹ دیا۔ وہ ایک الگ دور تھا۔ تو جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو آئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 1993 کی جو مینیفیسٹو تھی وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مینیفیسٹو تھا۔ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں یہ کانسیپٹ، یہ آئیڈیالوجی، یہ نظریہ، یہ ویژن انٹروڈیوس کی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم اپنے حکومت چلا سکتے ہیں، اپنا معیشت چلا سکتے ہیں، ہمارا قوم کے لیے، ہمارے عوام کے لیے ترقی لے آ سکتے ہیں۔ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ کامیابی ہے کہ ہم حکومت جو پبلک سیکٹر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے، بزنسز کے ساتھ مل کے، انڈسٹریز کے ساتھ مل کے، این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں، کم پیسہ سے اور زیادہ محنت سے زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ اور ویژن کی نتیجہ ہے کہ نہ صرف تھرکول پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، مگر سندھ حکومت نے یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن اور مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم نے یہ پچھلے 10 سال میں سندھ بھر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت سے پروگرامز انٹروڈیوس کیے ہیں۔ ہم نے جو چھرک ملاقاتیار برج ہے اوور دا ریور انڈس، دا لارجسٹ برج اوور دا ریور انڈس، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے۔ جو تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے۔ جو میرپور خاص کا فلائی اوور ہے اس کو بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہے جس میں 54% شیئر سندھ حکومت کی ہے، 11% شیئرز اینگرو کے ہیں اور پھر ہمارے دوسرے پارٹنرز کے بھی ہے، یہ آج پاکستان کا اور سندھ کا سب سے بڑا، سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ لیکن ہمارا یہ جو ایفرٹس ہے، یہ جو کامیابی ہے، اکانومسٹ ایک انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے، ایک جو کہ اکانومی پہ ایک بہت پرانا پبلیکیشن ہے، برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس پہ ایک رپورٹ پیش کیا ہے۔ وہ اسٹڈی کر رہے تھے پورا ساؤتھ ایشیا میں، پورا ایشیا میں، کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں کون بیسٹ کام کر رہے ہیں، کون سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں، کس کا سب سے زیادہ کامیابی ہے۔ اور اس لسٹ میں انہوں نے پورا کا پورا لسٹ بنا دیا ہے of all the countries who are following public private partnership کا ماڈل پورا ایشیا میں۔ اور اس لسٹ میں تو بہت سے ملک سے، بھارت بھی ہے، چائنا بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، انڈونیشیا بھی ہے، بہت سے ممالک ہیں۔ اور انہوں نے رینک کیا ہے کہ کون سے ممالک سب سے بہترین، سب سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں۔ اور ان ممالک کے مقابلے میں، ان ملکوں کے مقابلے میں آپ کا سندھ حکومت، آپ کا سندھ صوبہ نمبر 6 ہے۔ We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication۔ یہ کامیابی نہ صرف سندھ حکومت کی کامیابی ہے، یہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرز کی کامیابی ہے، یہ سندھ کی عوام کی کامیابی ہے، یہ سندھ کے عوام، غریب عوام کی کامیابی ہے۔ اور یہ جو ایکنالجمنٹ ہے یہ نہ صرف ہمارے خدمت کا، ہمارے حکومت کا گڈ گورننس کا اور ڈیلیوری کا ایکنالجمنٹ ہے، مگر انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے آپ کی محنت کا اور آپ کی کنٹریبیوشن کا۔ انشاءاللہ تعالی آج سے جب کہ ہمارا بجلی پیدا ہو رہا ہے، for the first time Thar coal is being used and being added to the national grid، اور ہمارا بجلی، میں نے سنا ہے کہ پہلے جو بجلی جا رہا ہے وہ فیصل آباد جا رہا ہے شاید،
हाँ, तो देखो सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जिससे जितने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फ़ायदा हासिल करेगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो हमारे मुकामी लोग हैं, इनके साथ थोड़ा सा ज्यादती है। ये तो इनका कोला था, सबसे पहले हक तो इनका था बिजली पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमारे लिए वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम ये बिजली यहाँ बेच सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अब थोड़ा सा जाऊंगा हमने क्या के लिए, और सीएम सिम ने भी आपको बताया है। लेकिन एक बात जो मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको जो कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये बिजली, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। थर के अवाम की जो बिजली बिल है, इस्लाम कोट के अवाम की जो बिजली बिल है, वो सिंध हुकूमत पे करेगी आज से, और जब से ये शुरू हो जाएगा थर के अवाम की बिजली, थर के गरीब अवाम की बिजली मुफ्त होगा। और इंशाअल्लाह ताला इससे हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि आप पूरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को, फैसलाबाद को आपकी मेहनत और आपका कोयला बिजली पहुंचा रहा है, तो उससे, उसकी वजह से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करना और करना एक दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्तेमाल किया गया, मगर लोकल्स को प्रायोरिटी देना, गुर्बत का मुकाबला करना, सोशल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो साथ साथ यहाँ चल रहा है, ये मैं समझता हूँ जो कि हर सीपैक का प्रोजेक्ट है, हर सीपैक का प्रोजेक्ट में इसी तरीक़ा से चलना चाहिए ताकि मुकामी लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि यहाँ थर कोल में हमारा प्रेजेंटेशन में आया था कि लोकल थरीज 70% लोकल थरीज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद 20% बाकी सिंध के अवाम को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर जो बाहर से आकर यहाँ काम करते। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने ये थर फाउंडेशन सेटअप किया है, जो यहाँ के अवाम, जो प्रॉफिट्स होंगे, एंग्रो के प्रॉफिट्स होंगे, आपकी हुकूमत के प्रॉफिट्स होंगे, और जो भी और अभी प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट्स भी ये थर फाउंडेशन में जाएगा। और इस थर फाउंडेशन के थ्रू हम यहाँ के स्कूल्स को बेहतर करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे। हम एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, जैसे सीएम साहब ने कहा है, इस्लाम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला में जल्द ही आके उसका इफ्तिताह करूँगा। हमारे 2 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar, और इंशाअल्लाह ताला हमारा 100-bedded OPD जो clinic है वो भी है, और 250-bed hospital is still under construction, वो सीएम साहब ने जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही आएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे। यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल्स वो बन रहे हैं। मैंने खुद एक बहुत सा बड़ा थर फाउंडेशन का जो स्कूल है, पिछली बार मैं यहाँ आया था उसको देखने के लिए, वो बन रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और जल्द ही 1000 बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। और हर सेक्टर में मुझे बहुत खुशी होता है कि हर सेक्टर में काम हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ हम बायो सेलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ काश्त कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उस इन्वेस्टमेंट से थर के अवाम और यहाँ के लिए एक इनकलाब लेकर आएगा, जहाँ हम खारा पानी को इस्तेमाल करके यहाँ एग्रीकल्चर भी कर सकेंगे। और हमारा जो फ़िश फार्मिंग भी यहाँ हो रहा है, वो भी मैं समझता हूँ कि एक किस्म का मिरेकल है कि एक रेगिस्तान में
ایک ریگستان میں, تھر کا ریگستان میں مچھلی پیدا ہو رہے ہیں, اور ہم وہ مچھلی ایک دن بیچیں گے اور یہاں کی معیشت کو بھی اس کا بھرپور فائدہ ہوگا. ہم نے اسکولز کا ذکر کیا, ہاسپٹلز کا ذکر کیا, ہائی اسکول کا بھی ذکر کیا, لیکن آج کل ایک کافی ڈیمانڈ چل رہا ہے کہ تھر کو یونیورسٹی چاہیے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تھر میں یونیورسٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تھر میں ہر وہ وسائل موجود ہو جو کہ باقی پاکستان میں آپ کو مل سکتا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوامی حکومت نے, پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے کراچی سے لے کر تھر تک شاندار روڈ نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے, جس طریقے سے آپ نئے اسکولز تعمیر کر رہے ہو, بہت بڑا نیا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, ہائی اسکول بھی بن رہا ہے, تو یہاں ضرور ایک نہیں 2 یونیورسٹیز ہونا چاہیے. تو ہم ابھی سے ایک کا اعلان کرتا ہوں, ایک کا کمٹمنٹ چاہوں گا سی ایم صاحب سے کہ ہمارا جو NED یونیورسٹی ہے, NED یونیورسٹی جو کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ہاں اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس جلد از جلد تھر میں کھولا جائے. ہمارا یہ پاکستان کا سب سے پرانا, سب سے بڑا انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے, اور آپ نے یہاں تھر میں اگر آپ جلدی ایک کیمپس کھولتے ہیں جس میں سول مکینیکل, مائننگ اینڈ کیمیکل انجینئرنگ کی ڈسپلنز ہوں گے, اس کا فائدہ بھی تھر کے عوام کو ہوگا, ان کو تعلیم ملیں گے, ان کو اپنی زندگی میں ترقی ہوگی, یہاں روزگار ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارا خواہش ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیسے باقی سیکٹرز میں آپ نے اتنا کامیابی دکھائے ہیں, آپ نے پورے ملک میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کھڑے کیے ہیں, یہاں تھر میں بھی ہم شروع کریں گے اس NED کی کیمپس سے. اور آج کل وفاقی حکومت ہمیں اپنا پورا وسائل اور پورا پیسہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی بھی بنائیں. تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب کو حکم دیتا ہوں, خواہش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. جلد از جلد مجھے NED یونیورسٹی, انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں تھر میں چاہیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک دوسرا ملٹی جو کہ ڈسپلن یونیورسٹی ہوگا یہاں کھڑا کر دیں گے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ تھر کول کا منصوبہ ایک وہ ایگزامپل ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو فلسفی ہے, جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو, وہ آپ کو نظر آتا ہے. 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے ہم نے یہ کر کے دکھایا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ویژن, اور پھر صدر زرداری نے جو چین کے ساتھ ہمیں پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا تحفہ دیا, اس کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. ہمارا چائنیز دوست کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور ہم آپ سب کی طرف, ہم سب چائنا کی لیڈرشپ کو, چائنیز عوام کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارا مدد کیا, ہمیشہ کی طرح پاکستان کی شانہ بشانہ کھڑے رہے, اور یہ ہے ہمارا کامیابی. یہ پورا دنیا دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک ڈیلیور کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے, اور مجھے یقین ہے, امید ہے کہ یہی ماڈل انشاءاللہ تعالی اگر پورا پاکستان میں استعمال ہوگا تو پھر سی پیک بھی کامیاب ہوگا. جس طریقے تھر بدل رہا ہے, جس طریقے سے یہاں کے عورتیں, یہاں کے تھری لوکل عورتیں جن کے پاس کوئی آپشنز نہیں تھے, زندگی میں کوئی آپشنز نہیں تھے, آج وہی عورتیں ہمارا پاور پلانٹ کی انجینئر سے لے کے کول مائننگ ٹرک ڈرائیورز تک یہاں روزگار کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, اپنے گھر چلا رہے ہیں. یہ یہاں کا سندھ کا کامیابی ہے. ہم نے ہمارا جو نیا ماڈل ولیج آپ کی حکومت نے یہاں تھر میں کھڑا کر دیا ہے, مفت گھر آپ نے فراہم کیا ہے,
جو کہ تھر کے عوام ڈسلوکیٹ کیا ہے اس مائننگ پروجیکٹ سے. میں ابھی وہاں سے آ کر وہاں میں گیا تھا, وہاں سے آیا ہوں, اور وہ بھی اتنا شاندار پروجیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں, ڈیمز بھی بنے ہیں پنجاب میں, بہت سے بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں, لیکن کوئی پروجیکٹ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے اتنا شاندار طریقہ سے عوام کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے, نیا ماڈل ولیج کھڑا کر دیا ہے ان کے لیے, جہاں تعلیم ہے, جہاں صحت ہے, جہاں روڈ انفراسٹرکچر ہے, اور اس ولیج کا ہر گھر کا ایک فرد یہاں امپلائڈ ہے, یہاں کام کر رہے ہیں, تو ان کا ڈائریکٹ لنک ہے. اور اس کے اوپر آپ ہر ڈسپلیس خاندان کو ایک گارنٹیڈ انکم ان لیو آف ریونیو فرام دس پروجیکٹ بھی دے رہے ہو, اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم ان کا بجلی بل بھی پے کریں گے. تو یہ ہوتا ہے ویلفیئر اسٹیٹ, یہ ہوتا ہے عوام کی خدمت, یہ ہوتا ہے ترقی, اور یہ ہوتا ہے نیا پاکستان. ہم چاہیں گے کہ ہم یہی ماڈل کو آگے لے کے چل کے پورا سندھ میں ترقی پھیلائیں, پورا پاکستان میں ترقی پھیلائیں. اس کے لیے آپ سب کا ساتھ ضروری ہوگا. ہم نے مل کر محنت کرنا ہے. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام کمل مشن کو, بی بی شہید کا خواب کو, بی بی شہید کا خواب کو مکمل کرنا ہے. آپ نے کر کے دکھایا ہے. میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت وہ واحد حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو کچھ کر رہی ہے, جو کر کے دکھا رہے ہیں. ہم نہ صرف تھرکول جیسے میگا منصوبہ, میرے ہر دن چیف منسٹر سندھ مجھے کہیں نہ کہیں لے کر جا رہا ہے کسی نہ کسی منصوبہ کو انوگریٹ کرنے کے لیے, اور یہ ہمارے منصوبے ہیں, یہ سندھ حکومت کے منصوبے ہیں. ہم کسی اور کے منصوبے پہ جا کر اپنا تختہ نہیں ڈالتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم آئے تھے حکومت میں 2008 میں, اور پاکستان کا جو لوڈ شیڈنگ کا پرابلم تھا وہ آپ سب کو یاد ہوگا. مشرف کے جو 10 سالہ دور تھا, اس پورا دور میں ہم نے 1 میگا واٹ بجلی ہمارا گرڈ میں ایڈ نہیں کیا تھا. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تو 1994 میں یہ پروجیکٹ شروع کرنی تھی, مگر اس کے بعد ایک سلیکٹڈ حکومت آیا, پھر اس کے بعد ایک آمر کا حکومت آیا. اور اگر آپ سلیکٹو حکومت ہوتے ہو یا آمر کا حکومت ہوتے ہو تو پھر آپ کا روٹس عوام میں نہیں ہوتے ہیں, عوام کی ترقی آپ کا ترقی نہیں ہوتا ہے, عوام کا خوشحالی آپ کا خوشحالی نہیں ہوتا ہے. سلیکٹڈ حکومت اور آمروں کی حکومت کا خوشحالی ان خود کا خوشحالی ہوتا ہے. تو اس لیے جب عوامی حکومت آیا ہم نے نہ صرف یہ بجلی کے منصوبے شروع کیے, مگر انفارچونیٹلی ایک کمپٹیشن کا مائنڈ سیٹ بھی ہے. جو ہمارا وفاق میں 5 سالہ حکومت تھا, اور یہاں جو شروع 5 سال تھے آپ بجلی پہ کام کرے تھے, بجلی پروڈکشن پہ, چاہے وہ تھر کول مائننگ ہو یا ہمارا ونڈ پاور ہو یا ہمارا سولر پاور ہو. مگر جو پہلے 5 سال کا پنجاب کی پروونشل حکومت تھا, اس لیے وہ ہمارا اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے 1 میگا واٹ ایڈ نہیں کیا تھا نیشنل گرڈ. تو اور پھر اس کے بعد اسی پارٹی کو حکومت ملا, وہ وفاق میں تھے تو پنجاب میں بھی بجلی, وفاق میں بجلی, ہمارے منصوبے سی پی کے منصوبے, مگر پاکستان کی عوام کے لیے اچھی بات ہے. مگر کسی اور کی اپوزیشن کی حکومت تھا خیبر پختونخوا میں, تو پھر پچھلے 5 سال جبکہ بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ ہم 200 ڈیمز بنائیں گے, ان ڈیم سے بجلی ہوگا اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے گی. پچھلے 5 سال سے 1 میگا واٹ بجلی خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہمارا نیشنل گرڈ کو ایڈ نہیں کیا. لیکن اگر یہ پچھلے 10 سال میں ایک جماعت اور ایک حکومت مسلسل اس پر کام کر رہی ہیں, چاہے وہ وفاق میں ہو یا نون لیگ کی اپوزیشن میں ہو یا پی ٹی آئی کی اپوزیشن میں ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ عوام کی حکومت ہے, اور یہ واحد حکومت ہے جس نے کر کے دکھایا. ایک بار پھر میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ سب کا شکر گزار ہوں. گڈ ورک گورنمنٹ آف سندھ. آپ کو ہم باقی سب کافی تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر ایک فری اینڈ فیئر اسیسمنٹ کیا جائے تو یہ ہوتا ہے گڈ گورننس, اور یہ ہوتا ہے
तब्दीली, ये होता है नया पाकिस्तान। आप सबका शुक्रिया। आऊँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए, फिक्र ना करें। थरकोल पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की तकरीब के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने थरवासियों सिंध की